اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم ان حروف کے متعلق بات کریں گے جو گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ گلے سے جو ہے نا کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ گلے کے 3 حصے ہیں اور مخارج جو ہے سینے کی طرف سے جو ہے نا شروع ہوتے ہیں، یعنی اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، وسط حلق گلے کا درمیان، ادنی حلق گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ گلے کے 3 حصے ہو گئے اور ان سے ٹوٹل جو ہے نا وہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں، 2 اقصی حلق سے، 2 وسط حلق سے اور 2 جو ہے ادنی حلق سے۔ حمزہ ہا یہ جو اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے جو ہے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ایزی ہیں، اس میں جو ہے نا کوئی زیادہ پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی آسان ہیں۔ اور اس کے بعد وسط حلق ہے یعنی گلے کا درمیان، تو درمیان جو ہے نا جہاں ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے یہ جو ہے نا اس کا درمیان آتا ہے، تو یہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور جو غیر عرب لوگ ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا یہ ذرا مشکل لگتا ہے، وہ عین کو عین پڑھتے ہیں، یعنی یہ حمزہ کی آواز ہے، تو حمزہ کی جو اپنی آواز ہے، یہ حمزہ جو ہے نا یہ تو ایک ویسے اس کا نام ہے، اس کی آواز اصل میں جو ہے نا وہ پہچاننی ہوتی ہے زبر زیر پیش کے ساتھ، جس طرح ا ای او، یہ جو ہے اس کی آواز ہے۔ اور اس کے مقابلے میں عین کی آواز ہے ع عی عو، تو عام طور پہ لوگ جو ہے نا ان دونوں میں فرق نہیں کرتے، عین اور حمزہ میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور ادھر ہا اور ہا ان دونوں میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہا کو ادا نہیں کر سکتے تو ہا پڑھتے ہیں۔ یعنی اب اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ اب رب العالمین ہے، رب العالمین، تو لوگ جو ہے نا رب العالمین پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ کھڑی پر آ ہے نا، آ جو ہے نا یہ جو ہے نا حمزے کی آواز ہو گئی، تو عالمین پڑھتے ہیں، یعنی عین کی جگہ حمزہ پڑھتے ہیں۔ کیوں عین ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیا ہو گئی، چینجنگ ہو گئی، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا لہنی جلی ہے، اور اس میں معنی میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، بعض وقت جو ہے نا معنی بہت ہی جو ہے نا یعنی کفریہ بھی بن جاتا ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ان حروف کی پریکٹس بہت ضروری ہے۔ عین اور حمزہ میں جو ہے لوگ فرق نہیں کرتے ہیں، عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیتے ہیں اور ہا کی جگہ ہا پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اس کی مثال جو ہے نا کس طرح، جس طرح الحمد ہے، الحمد الحمد، تو وہ کیا پڑھتے ہیں الحمد، الحمد پڑھتے ہیں، انہیں ہا کی آواز نکالتے ہیں ہا کی جگہ، تو یہ کیا ہے، غلطی ہے، اس سے بچنا جو ہے نا ضروری ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، عین عین، اس طرح الٹی آتی ہے انسان کو جو ہے نا کہ مثال ہے، ویسے باقی تو پریکٹس کے ساتھ ہی جو ہے نا صحیح ہوتا ہے، صحیح آواز استاد کی جو ہے نا پہچان کر اس طرح بندہ یعنی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح پریکٹس کرتا ہے، تو اللہ کے فضل سے جو ہے نا حرف صحیح ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ہے نا کوئی یہ نہ کہے کہ جی ابھی میرا حرف یعنی ادا نہیں ہو رہا، اپنے مخرج سے جو ہے نا ادا نہیں ہو رہا، مشکل ہے، یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض جو ہے نا ایک دن میں بھی صحیح کر لیتے ہیں، بعض جو ہے نا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہفتہ لگا لیتے ہیں، بعض 2 ہفتے بھی لگا لیتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مہینہ بھی لگا لیتے ہیں، لیکن کہ تسلسل رہے اور اس کی کوشش رہے کہ حرف کو صحیح کرنا ہے اور پریکٹس جو ہے نا وہ جاری رہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا حرف صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا عین کو کس طرح پڑھیں گے، عین عین، اور اس کو ح ح ح ح، یہ تینوں کے مخارج جو ہے نا یہاں جو ہے نا دیے ہوئے ہیں، یہاں جو ہے نا حمزہ ہ،
اور یہ عین ح، عین ح، عین ح، عین ح، یہ تو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ۔ اب ادنیٰ حلق کی طرف جاتے ہیں، یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، یہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین خ، خ، دونوں جو ہے نا موٹے ہوتے ہیں۔ غین کی جو ہے نا مثال جو ہے نا ہم غرارہ کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈال کر غرارہ کرتے ہیں، جو آواز نکلتی ہے یہ آواز، یہیں سے جو ہے نا غین کی آواز نکالنی ہے، غین 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 غین، اور خ، خ، جہاں سے خرخراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خرخراہٹ پیدا کر کے جو ہے نا اس کو ادا کرنا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ جو ہے اس جگہ سے ادا کرنا جہاں سے خرخراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس کو موٹا کرنا ہے، خ، 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 خ۔ اچھا، اب ان حروف کو ہم زبر زیر پیش کے ساتھ جو ہے نا ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حمزہ ہے یہ جو آسان ہے، ای، ہا کی ہ، ہی، ہو، ہ، ہی، ہو، ہ، ہی، ہو، اور عین کی ع، 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 عی، 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 عو، 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 اور ح کی ح، 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 زیر کے ساتھ حی، 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 اور پیش کے ساتھ حو، حو، حو۔ اچھا، اب غین کی غ، 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 غی، 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 اور پھر خ کی خ، 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 خی، 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 خو، خو، خو۔ تو اس طرح جو ہے نا زبر زیر پیش کے ساتھ جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنی، اس کو صحیح کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ہمارے یہ حروف صحیح ہو گئے ہیں یا نہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ساکن کر کے ان سے پہلے حمزہ جو ہے نا ساتھ لگانا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا حمزہ ہے، تو حمزہ کے ساتھ حمزہ لگے گا، اور جب حمزہ جو ہے نا ساکن ہو تو اس میں جھٹکے کی آواز ہوتی ہے، یعنی حمزے میں جھٹکے کی آواز آئے گی، کیوں؟ حمزہ ساکن ہوں گے، پہلا حمزہ تو متحرک ہے لیکن دوسرا ساکن ہے، ای، اور پھر پیش کے ساتھ او، صرف جھٹکا اس میں جو ہے نا بس ہے کہ وہ جھٹکے کی آواز ہے، باقی حمزہ جو ہے نا وہ ایزی ہے۔ اور ہا جو ہے نا اور زیر کے ساتھ پیش کے ساتھ اچھا، عین کی ابھی زیر کے ساتھ اور اب ح کی جو ہے نا، اچھا یہ عین کی پیش کے ساتھ رہ گئی ہے، اور ابھی ح کی زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ اور اب غین کی جو ہے نا، غین کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک،
او 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 او، زیر کے ساتھ اغ 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 اغ، اور پیش کے ساتھ او 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 او، اور ابھی خا اخ 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 اخ، زیر کے ساتھ اخ 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 اخ، پیش کے ساتھ اخ 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 اخ۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ہمارا حرف جو ہے نا اس کی ادائیگی درست ہو گئی ہے یا نہیں۔ تو ہم نے جو ہے نا اس طرح حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگانا ہے، لیکن اس سے پہلے حروف کی پریکٹس کر کے انہیں ویسے اس کی ادائیگی درست کر کے اپنے مخرج سے جو ہے نا ادائیگی کریے، پریکٹس کر کے یہ تو آخر میں یہ آپشن ہے، آخر میں جو ہے نا ہم نے معلوم کرنا ہے پھر کہ حرف جو ہے نا اس کی ادائیگی اپنے مخرج سے ہو رہی یا نہیں، تو پھر اس وقت ساکن کرنا ہے، یعنی حرف کو اس سے پہلے حمزہ متحرک لگانا ہے، لیکن اس سے پہلے ویسے حرفوں کی ادائیگی جو ہے نا اس طرح کرنی ہے، جس طرح حمزہ ہو گیا ہا ہا ہا، اس طرح آوازیں نکالنی ہیں، جس طرح پھر مخرج نمبر جو ہے نا یہ آ گیا اس کا تیسرا وسط حلق، عین 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 عین، اس طریقے سے ح ح ح، ان دونوں کی جو ہے نا زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، عین کی اور ح کی، عین عین عین، اور یہ ح ح ح ح، اس طریقے سے جو ہے نا آپ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا تلفظ صحیح انشاءاللہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ جو ہے نا ثانی کے ساتھ جو ہے نا صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ تو ان کا جو ہے نا مخرج جو ہے نا پہلے مثلا کہ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ اقصی حلق اور وسط حلق اور ادنی حلق۔ اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اقصی حلق یعنی سینے کی طرف والا حصہ، وسط حلق حلق کا درمیانی حصہ، ادنی حلق حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ اچھا، یہ حلق کسے کہتے ہیں؟ حلق جو ہے عربی زبان میں گلے کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ گلے سے حروف ادا ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ 6 حروف بن گئے، ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آپ کو اس کی جو ہے نا سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔